احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص رہتا تھا۔ وہ ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس عابد شخص کے پاس چند لوگ حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت یہاں ایک ایسی قوم رہتی ہے جو ایک درخت کی پوجا کرتی ہے، اگر ہو سکے تو ان لوگوں کو اس درخت کی عبادت سے کسی طرح روک دیا جائے۔ جب اس عابد شخص نے یہ سنا تو اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے کلہاڑا اٹھا لیا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں اسے شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ملا۔ اس مردود نے اس عابد شخص سے پوچھا، جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عابد شخص نے جواب دیا کہ فلاں درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، تمہیں اس درخت سے کیا واسطہ؟ تم اپنی عبادت میں مشغول رہو، ایک فضول کام کی خاطر اپنی عبادت کو کیوں چھوڑتے ہو؟ عبادت گزار شخص نے کہا کہ درخت کی عبادت شرک ہے اور اس درخت کو کاٹنا بھی ایک عبادت ہے۔ شیطان نے کہا، میں تمہیں وہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ بالآخر دونوں میں مقابلہ شروع ہو گیا۔ وہ عابد شخص بہت جلد اس پر غالب آ گیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب شیطان نے اپنے آپ کو بے بس دیکھا تو ایک اور چال چلی اور اس عابد شخص سے کہنے لگا، اچھا میری ایک بات سنو۔ عابد شخص نے اسے چھوڑ دیا۔ شیطان کہنے لگا کہ اللہ نے درخت کو کاٹنا تجھ پر فرض نہیں کیا اور تیرا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اور تو اس درخت کی عبادت بھی نہیں کرتا۔ تیرے سے پہلے اللہ کے بہت سے نبی آئے، اگر اللہ چاہتا تو وہ کسی نبی کے ذریعہ سے اس درخت کو کٹوا دیتا۔ اس لیے میں تجھ سے یہی کہتا ہوں کہ تو اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ ترک کر دے۔ وہ عابد شخص جو عزم صحیح پر تھا کہنے لگا کہ نہیں، میں تو اس درخت کو ضرور کاٹوں گا۔ اس کے بعد پھر دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ عابد شخص پھر عزم صحیح کی برکت سے اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ اب شیطان نے پھر ایک اور پینترا بدلا۔ وہ کہنے لگا کہ میری بات سن، تو ایک غریب آدمی ہے، دنیا والوں پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ اب میں ایک فیصلہ کن بات کہتا ہوں، تو اس درخت کو کاٹنے کے کام سے باز آ جا۔ میں تجھے 3 دینار روزانہ دیا کروں گا، جو روزانہ تیرے تکیہ کے نیچے سے تجھے مل جایا کریں گے۔ اس رقم سے تیری اپنی ضروریات بھی پوری ہوں گی۔ تو نادار لوگوں کی مدد بھی کر دیا کرنا اور اپنے رشتہ داروں پر بھی احسان کرنا۔ اس طرح تمہیں بہت زیادہ ثواب ملے گا، جبکہ ایک درخت کاٹنے پر تجھے ایک درخت کے کاٹنے ہی کا ثواب ملے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں مل سکتا۔ اس عابد شخص نے شیطان کی یہ بات مان لی۔ چنانچہ اس عابد شخص کو اپنے تکیہ کے نیچے سے روزانہ 3 دینار ملنا شروع ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد وہ دینار ملنا بند ہو گئے تو اس عابد شخص کو شیطان پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے پھر کلہاڑا اٹھا لیا اور درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں وہی شیطان بوڑھے کی شکل میں ملا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کہاں جا رہے ہو؟ عابد شخص نے کہا کہ اسی درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس شیطان نما بوڑھے نے کہا، تم اس کو نہیں کاٹ سکو گے۔ چنانچہ اب پھر دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اب کی بار وہ شیطان بوڑھا غالب آ گیا اور عابد شخص کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ وہ عابد شخص بڑا حیران ہوا اور حیرانگی میں اس سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے کہ اس مرتبہ تو تم مجھ پر غالب آ گئے؟ شیطان نے کہا، پہلی مرتبہ تیرا غصہ خالص اللہ کی رضا پر تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تجھے غالب رکھا۔
اب چونکہ اس غصے میں دیناروں کا لالچ بھی شامل ہے، اس لیے میں تجھ پر غالب آ گیا۔ ناظرین گرامی، اس واقعہ میں بڑا انمول درس حیات موجود ہے کہ تمام تر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کسی بھی برائی کے خلاف عمل میں نیت اگر خالص ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص رضا ہوگی اور ریاکاری نہ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کسی بھی نیک کام میں ریاکاری سے بچیں اور اپنے عمل اور ارادے کو خاص اللہ کی رضا کے مطابق رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سن کر سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔